کہانی کا آغاز ایک خاموش برفیلی رات سے ہوتا ہے۔ چاندنی کوہ کاف کی برف پوش چوٹیوں پر چمک رہی تھی۔ دور آسمان پر ستارے کسی انجان سرزمین کے رازوں سے بری آنکھوں کی طرح جلملا رہے تھے۔ شہزادہ آریان ایک بہادر، خوبرو اور نیک شہزادہ ریاست گلزار کا وارث تھا۔ وہ خوابوں میں بار بار ایک ہی منظر دیکھتا، ایک حسین پری نیلے جوڑے میں ملبوس کوہ کاف کے پہاڑوں میں کھڑی ہو کر اسے پکارتی ہے، آریان میری صدا سنو، وقت کم ہے۔ خواب ہمیشہ وہیں ختم ہو جاتا۔ آریان کو ان خوابوں نے بے چین کر دیا۔ دربار کے دانا بزرگ سے مشورہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا یہ عام خواب نہیں، یہ کسی روحانی طلق کا پیغام ہے، شاید تمہیں کوہ کاف جانا ہوگا۔ یوں آریان نے ایک مشکل سفر کا ارادہ کیا، ایک ایسا سفر جس کے راستے میں برفانی طوفان، دیو، جادو اور وہ راز چھپے تھے جن کے بارے میں عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آریان نے چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ سفر شروع کیا، مگر جوں جوں کوہ کاف کے قریب آتا گیا، ساتھی ایک ایک کر کے کسی نہ کسی مافوق الفطرت حادثے کا شکار ہوتے گئے۔ آخرکار وہ تنہا رہ گیا۔ برف سے ڈھکی ایک پرانی غار میں داخل ہوتے ہوئے اسے ایک دروازہ ملا جس پر سنہری زبان میں کچھ لکھا تھا، سچائی، قربانی اور دل کی پاکیزگی ہی اس رستے کا در کھول سکتی ہے۔ آریان نے سچائی سے اپنی کہانی سنائی، دل کی نیت پیش کی اور دعا مانگی۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ سامنے ایک نیا منظر تھا۔ وہ کوہ کاف کی وادی میں داخل ہو چکا تھا۔ یہاں ہوا میں ایک عجیب سی مہک تھی، جادو بکھرا ہوا تھا اور اس کے سامنے ایک بلند و بالا قلعہ تھا، وہی قلعہ جو خوابوں میں آتا تھا۔ قلعے کے اندر ایک حسین روشن حال میں وہی پری آریان کا انتظار کر رہی تھی جس کا نام نایاب تھا۔ وہ نہایت خوبصورت مگر آنکھوں میں اداسی لیے ہوئے تھی۔ میں تمہارے خوابوں میں اس لیے آئی کہ مجھے تمہاری مدد چاہیے، نایاب نے آہستہ سے کہا۔ نایاب نے آریان کو بتایا کہ وہ کوہ کاف کی ایک جادوئی پری ہے، مگر اس پر ایک قدیم جادو ہے۔ اگر وہ کسی انسان سے محبت کرے تو وہ پریوں کی دنیا سے نکال دی جائے گی اور پتھر کی مورتی میں بدل جائے گی۔ لیکن میں نے تمہیں دل سے چاہا، نایاب نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، اور اب وقت کم ہے، یا تو تم کوہ کاف کے 3 آزمائش سے گزر کر میرا اصل راز جان سکتے ہو، یا میں ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاؤں گی۔ آریان نے بغیر کچھ سوچے نایاب کے لیے آزمائش قبول کی۔ پہلی آزمائش، قربانی کی وادی۔ اسے اپنی سب سے عزیز چیز قربان کرنی تھی۔ اس نے اپنی تلوار جو اسے اس کے باپ نے مرتے وقت دی تھی کو قربان کر دیا۔ دوسری آزمائش، آئینے کا غار۔ یہاں اس کا سامنا اس کے اپنے خوف، غرور اور ماضی کی غلطیوں سے ہوا۔ اس نے خود کو تسلیم کیا، معافی مانگی اور آگے بڑھا۔ تیسری آزمائش، نایاب کی تصویر۔ یہ آزمائش سب سے مشکل تھی۔ اسے ایک ایسی تصویر دی گئی جس میں نایاب کو پتھر بنتے دکھایا گیا تھا۔ اگر وہ تصویر کو توڑ دیتا تو وہ خود بچ جاتا، مگر نایاب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ اگر وہ تصویر کو بچاتا تو خود فنا ہو جاتا۔ آریان نے بغیر ہچکچائے تصویر کو سینے سے لگا لیا اور کہا، اگر میری زندگی نایاب کے بغیر ہے تو وہ زندگی نہیں۔ اسی لمحے روشنی پھیل گئی، زمین ہلنے لگی اور سب کچھ بدل گیا۔ جب آنکھیں کھلی تو آریان ایک باغ میں تھا۔ نایاب اس کے پاس کھڑی مسکرا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک نیا نور تھا۔ تم نے تینوں آزمائشوں میں کامیابی حاصل کی، نایاب نے کہا۔ اگر تم نے سچا عشق، قربانی اور خلوص میرا جادو توڑ دیا۔ اب نایاب ایک عام انسان بن چکی تھی اور آریان ایک شہزادہ ہونے کے باوجود عاجزی کا پیکر بن چکا تھا۔ دونوں واپس ریاست گلزار لوٹے، مگر اب وہ صرف شہزادہ اور پری نہیں تھے، وہ ایک دوسرے کے خواب، دعا اور آزمائشوں کے سفیر تھے۔ اس کہانی میں عشق صرف محبت کا نام نہیں بلکہ قربانی، آزمائش، سچائی اور خودی کو پہچاننے کا سفر ہے۔ آریان اور نایاب کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خواب اگر سچے ہوں تو رستے خود بن جاتے ہیں، اور اگر محبت خالص ہو تو کوہ کاف کی پہاڑیاں بھی جھک جاتی ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔